Alo, alo, alo. Alo,
ہمیں اکبر الہ آبادی کی نظم پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ابو جگر مراد آبادی کے بارے میں پڑھنے جاتے ہیں۔ ان کی ایک غزل ہے جگر مراد آبادی کی۔ جگر مراد آبادی کی غزل پڑھنے سے پہلے ان کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ وہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ جگر تخلص استعمال کرتے تھے۔ جگر کے مورث اعلیٰ محمد سمیع دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور شاہ جہاں کے استاد تھے، لیکن بادشاہ کسی بات پر اپنے استاد سے ناراض ہو گئے تو یہ خاندان شاہی عتاب سے بچنے کے لیے دہلی چھوڑ کر مراد آباد میں آ کر بس گئے تھے۔ جگر کے والد مولوی ناظر علی صاحب دیوان شاعر تھے۔ جگر کے والد مولوی نظر علی بولنے والے، انہوں ایک شاعر تھے جن کو ایک دیوان بھی تھا، یعنی شعر و شاعری لکھ کر ایک کتاب چھاپے تھے، اس کتاب کا دیوان بھی تھا ان کے پاس، اور خواجہ وزیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر اور پھر مکتب میں ہوئی۔ مشرقی علوم کے حصول کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے انہیں چچا کے پاس لکھنؤ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ان کو انگریزی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور 9ویں جماعت میں 2 سال فیل ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور جگر کو واپس مراد آباد آنا پڑا تھا۔ جگر کو زمانہ تعلیم سے ہی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن طالب علمی کے زمانے میں وہ اسے منظر عام پر نہیں لائے۔ جگر آزاد طبیعت کے مالک تھے اور بے حد حسن پرست تھے۔ تعلیم ترک کرنے کے بعد ان کے چچا کے یہاں چند قیام کیے، پھر مراد آباد سے بھاگ کر وہ آگرہ پہنچے اور وہاں ایک چشمہ ساز کمپنی کے سفری ایجنٹ بن گئے۔ آگرہ میں انہوں نے وحیدن نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس مراد آباد گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ وحیدن سے ان کی نہیں نبھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ جگر بہت جذباتی، مخلص، صاف گو، محب وطن اور ہمدرد انسان تھے۔ کسی کی تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ کسی سے مرغوب بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن لکھنؤ کے وار پنڈ کے مشاعرے میں جس کی صدارت ایک انگریزی گورنر کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نظم تحت بنگال پڑھ کر سنسنی مچا دی تھی۔ کئی ریاستوں کے والی ان کو اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی شرائط ماننے کو تیار تھے، لیکن وہ ہمیشہ اس طرح کی پیشکش کو ٹال جاتے تھے۔ ان کو پاکستان کی شہرت اور عیش آرام کی زندگی ضمانت دی گئی تو صاف کہہ دیا، جہاں پیدا ہوا ہوں وہیں مروں گا۔ جگر نے کبھی اپنی شراب نوشی پر فخر نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے اس دور کو دور جہالت کہتے رہے۔ بہرحال انہوں نے شراب چھوڑنے کے بعد رمی کھیلنے کی عادت ڈال لی تھی، جس میں کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس کے لیے وہ کہتے تھے، کسی چیز میں غرق رہنا یعنی خود فراموشی میری فطرت ہے یا بن گئی ہے۔
خود فراموشی اور وقت گزاری کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، اور میری عادت ہے کہ جو کام بھی کرتا ہوں اس میں اعتدال کی حدود پر نہیں رہتی۔ جگر آخری زمانے میں بہت مذہبی ہو گئے تھے۔ 1953 میں انہوں نے حج کیا۔ زندگی کی بے عدالیوں نے ان کے اعضائے رئیسی کو تباہ کر دیا تھا۔ 1941 میں ان کو دل کا دورہ پڑا۔ ان کا وزن گھٹ کر صرف 100 پاؤنڈ رہ گیا۔ 1958 میں انہیں دل اور دماغ پر قابو نہیں رہ گیا تھا۔ لکھنؤ میں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑا اور آکسیجن پر رکھے گئے تھے۔ خواب اور دواؤں کے باوجود رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ آخر 1960 میں گونڈے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا۔ ان کا خاص نام جگر کا خاص نام علی سکندر تھا۔ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ جگر انہوں تخلص استعمال کرتے تھے۔ جگر کے مور سالہ محمد سمیع دہلی سے تعلق رکھتے تھے اور شاہجہاں کے استاد تھے، لیکن بادشاہ کسی بات پر اپنے استاد سے ناراض ہو گئے تو یہ خاندان شاہی اتیاب سے بچنے کے لیے دہلی چھوڑ کر مراد آباد میں آ کر بس گئے تھے۔ جگر کے والد مولوی نظر علی صاحب دیوان شاعر تھے اور خواجہ وزیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر اور پھر مکتب میں ہوئی۔ مشرقی علوم کے حصول کے بعد انگریزی تعلیم کے لیے انہیں چچا کے پاس لکھنؤ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے 9ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ ان کو انگریزی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور 9ویں جماعت میں 2 سال فیل ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور جگر کو واپس مراد آباد آنا پڑا تھا۔ جگر کو زمانہ تعلیم سے ہی شاعری کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن طالب علم کے زمانے میں وہ اسے منظر عام پر نہیں لائے۔ جگر آزاد طبیعت کے مالک تھے اور بے حد حسن پرست تھے۔ تعلیم ترک کرنے کے بعد ان کے چچا کے یہاں چند خیام کیے، پھر مراد آباد سے بھاگ کر وہ آگرہ پہنچے۔ وہاں ایک چشمہ ساز کمپنی کے سفری ایجنٹ بن گئے۔ آگرے میں انہوں نے وحیدن نام کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس مراد آباد آ گئے۔ کچھ ہی دنوں بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ وحیدن سے ان کی نہیں نبھی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی۔ جگر بہت جذباتی، مخلص، صاف گو، محب وطن اور ہمدرد انسان تھے۔ کسی کی تکلیف ان سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ کسی سے مرغوب نہیں ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے وار فنڈ کے مشاعرے میں، جس کی صدارت ایک انگریز گورنر کر رہا تھا، انہوں نے اپنی نظم قحط بنگال پڑھ کر سنسنی مچا دی تھی۔ کئی ریاستوں کے والی ان کو اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہتے تھے اور ان کی شرائط ماننے کو تیار تھے، لیکن وہ ہمیشہ اس طرح کی پیشکش کو ٹال جاتے تھے۔ ان کو پاکستان کی شہرت، آرائش و آرام کی زندگی ضمانت دی گئی تو صاف کہہ دیا، جہاں پیدا ہوا ہوں وہیں مروں گا۔ جگر نے کبھی اپنی شراب نوشی پر فخر نہیں کیا، وہ ہمیشہ اپنے اس دور کو دور جہالت کہتے رہے۔ بہرحال انہوں نے شراب چھوڑنے کے بعد
رمی کھیلنے کی عادت ڈال دی تھی، جس میں کھانے پینے کا بھی شوق نہیں رہتا تھا۔ اس کے لیے وہ کہتے تھے کسی چیز میں غرق رہنا یعنی خود فراموشی میری فطرت ہے یا بن گئی ہے۔ خود فراموشی اور وقت گزاری کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، اور میری عادت ہے جو کام بھی کرتا ہوں اس میں اعتدال کی حدود پر نظر نہیں رہتی۔ جگر آخری زمانے میں بہت مذہبی ہو گئے تھے۔ 1953 عیسوی میں انہوں نے حج کیا۔ زندگی بے اعتدال نے ان کے اعضائے رہائشی کو تباہ کر دیا تھا۔ 1941 عیسوی میں ان کو دل کا دورہ پڑ گیا، ہارٹ اٹیک آیا اور ان کا وزن گھٹ کر صرف 30 پاؤنڈ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ میں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑا۔ 1941 عیسوی میں ان کو دل کا دورہ پڑا، ان کا وزن گھٹ کر صرف 100 پاؤنڈ رہ گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا دل اور دماغ پر قابو نہیں رہتا تھا، اور لکھنؤ میں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑا اور آکسیجن پر رکھے تھے۔ خواب اور دواؤں کے باوجود رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ آخر کار 1960 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کے بعد یہ تو جو ہے جگر مراد آبادی کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم جگر مراد آبادی کے غزل گوئی پر جو ہے نظر کریں گے۔ جگر مراد آبادی نے 13 سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا۔ ابتدا میں داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ خان تسلیم لکھنوی کے شاگرد ہوئے، اور پھر اصغر گونڈی سے فیض حاصل کیا۔ ان کے کلام میں حسن و عشق اور کیف و سرور اتنا چاہا وہاں تھا، اور ترنم اس درجہ ولہانہ دل دوز تھا کہ پورے بر صغیر کے مقبول ترین شاعر کہلائے۔ ان کی شاعری کے 3 مجموعے داغ جگر، شعلہ طور اور آتش گل ان کی یادگار ہیں۔ جگر مراد آبادی کو رئیس المتغزلین اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ جگر مراد آبادی کا شمار اردو کے اہم اور مقبول شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری نے عوام کے دلوں میں اس طرح گھر کر لیا تھا کہ پھر انہوں نے شاعری کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جگر کی شاعری میں عشق سے عبارت ہے، وہ عشق سے شروع ہو کر عشق پر ختم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ اے دلبری ہو کر نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ جگر مراد آبادی نے ابتدائی شباب سے ہی شاعری اور شراب نویسی شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جگر صاحب برصغیر پاک و ہند میں اپنی انہیں 2 باتوں کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ شاعر ایسے تھے کہ ان کا کلام عشق و محبت کا سچا آئینہ اور شمار ہوتا، بلا کے میں نوش تھے مگر بوڑھا پے میں تائب ہو گئے تھے۔ جگر کی شاعری حقیقی معنوں میں ان کی شخصیت کا آئینہ تھی، اس لیے جگر رہے۔ ان کی ہمسروں میں یا بعد میں کوئی ان کے رنگ کو نہیں پا سکا۔ جگر کی ابتدائی شاعری میں شراب و شباب اور ندی و مستی کا ذکر ہے، جس میں جگر حسن و عشق بزم سے گساری میں گھرے رہتے۔
دوسرے دور کے شاعری میں آزادی کے بعد کے اثرات ہجرت، خود خوں ریزی، قیامت، خیز، تباہی اور خاک و خون میں تڑپتی انسانیت اور دم توڑتی مشترکہ تہذیب کا تذکرہ ہے۔ آتش گل جگر کے اس ذہنی تغیر و انقلاب کی تخلیق ہے جو انسانیت سے حد درجہ محبت کی دلیل ہے۔ جگر نے تقسیم ہند و پاک کے سانحے کو سماجی اور خارجی حقائق کی سچی تصویر مانا اور اسے غزل کے مزاج و فن سے ہم آہنگ کر کے تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا۔ جگر ادب برائے ہے خز اور انضباط کے قابل تھے۔ ان کے یہاں شاعری برائے شاعری، شاعری برائے حسن و عشق اور شاعری برائے زندگی بھی عمدہ مثالیں ملتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی زندگی کا مقصد انسانیت کی بقا، ترقی، مسرت ہے۔ ادب کا افادی نظریہ بھی امن و انصاف اور تسکین قلب و خوشی فراہم کرنا ہے۔ دنیا کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جگر کی شاعری قدیم و جدید کی رنگین نگاری کا خوبصورت امتزاج ہے۔ جگر شاعری میں اخلاقیات کا درس نہیں دیتے، لیکن ان کی شاعری کا اخلاقی معیار بہت بلند ہے۔ وہ تغزل کے پردے میں انسانی خامیوں پر زربین لگاتے ہیں۔ جگر نے قدیم و جدید تمام شعراء کی فکر سے استفادہ کیا۔ ان کا کلام بے ساختگی اور آمد سے معمور رہے۔ سرمستی اور دل فگاری، تاثر اور سرشاری ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہے۔ جگر کی شاعری میں محاکات نگاری کی بہترین تصویر کشی دکھائی دیتی ہے۔ جگر حسن و عشق کو مساویانہ درجہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک حسن و عشق دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ جگر نے تغزل کو معراج کمال تک پہنچا دیا اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ غزل کے اس کلاسیکی شاعری کو اردو شاعری کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد کیا جاتا رہے گا۔ جگر کے رنگ تغزل کو سمجھنے کے لیے چند مشہور اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک و نشینوں کی ٹھوکروں میں زمانہ ہے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے تشریح، جگر کی غزل کی تشریح کی طرف ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ان کی غزل کی تشریح کرنے جا رہے ہیں میں۔ سب سے پہلا شعر، کوئی یہ کہہ دے گلشن گلشن لاکھ بلائیں ایک نشے من۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر گلشن میں اعلان کر دیا جائے کہ بلائیں اور مصیبتیں لاکھ صحیح مگر عزم و حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ بجلیاں ہمیشہ ایک ہی نشے من پر گرتی ہیں، صبر اور ثابت قدمی سے کسی بھی کام کو گلشن بنا دیا جاتا ہے۔ کامل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ تو اس شاعر میں شاعر جو ہے دل کو دوست اور دشمن بتاتا ہے، اس لیے کہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا دل ہی سب کچھ ہے۔ اگر انسان کا دل نیک ہے تو وہ کامل
رہبر بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے دل کو گناہوں اور غلط چیزوں کی طرف آمادہ کر لے تو وہی دل کے لیے قاتل رہزن بن جاتا ہے۔ دل رہبر بھی ہے اور رہزن بھی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل کی طرح نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے۔ دل کو نیکیوں کی عام جگہ بنانا چاہیے تاکہ وہ رہبر وہ دوست بن گئے۔ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر گلشن میں پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس کا دامن جتنا وسیع ہوگا وہ اتنے ہی پھول چن سکے گا۔ اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے وہ پھولوں کو یکجا کرے گا۔ دنیا ایک گلشن کی طرح ہے جس میں مختلف اور رنگا رنگ پھول موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھولوں سے اپنے دامن کو مزید کریں۔ عشق ہے پیارے کھیل نہیں ہے، عشق ہے کار شیشہ و آہن۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان کھیل نہیں ہے جس سے ہر کوئی کھیل سکے۔ عشق دراصل کانچ اور لوہے کی طرح ہے، یعنی وہ کبھی کانچ کی طرح نازک ہوتا ہے اور کبھی لوہے کی طرح سخت اور دشوار ہوتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ وہ شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان کھیل نہیں ہے جس سے ہر کوئی کھیل سکے۔ عشق دراصل کانچ اور لوہے کی طرح ہے، یعنی وہ کبھی کانچ کی طرح نازک ہوتا ہے اور کبھی لوہے کی طرح سخت اور دشوار ہوتا ہے۔ اسی کو کسی نے یوں کہا ہے کہ وہ شاخ گل بھی ہے اور تلوار بھی ہے۔ رحمت ہوگی طالب اسیاں، رشک کرے گی پاکی دامن۔ شاعر کہتا ہے کہ حشر میں پروردگار کی رحمت گناہوں کی نیکیوں سے تبدیل کر دے گی۔ رحمت گناہوں کو اس طرح پاک کرے گی کہ دامن کی پاکیزگی رشک کرے گی، یعنی قیامت کے دن نیک لوگ گنہگاروں کے گناہوں کی معافی اور رحمت خداوندی پر رشک کریں گے۔ کام ادھورا اور آزادی، نام بڑے تھوڑے درشن۔ شاعر کہتا ہے کہ ملک کو آزاد کرنے کے لیے جد و جہد تو کی گئی لیکن مکمل آزاد نہیں مل سکی۔ نام تو بڑے ہیں لیکن کارنامے ہرگز بڑے نہیں۔ شاعر نے اس شعر میں ان لوگوں پر بھی چوٹ کی ہے جو نام و نمود و شہرت کے طلبگار ہیں لیکن ان کے کام و قابل تعریف پر یا پڑے نہیں ہوتے۔ چلتی پھرتی چھاؤں ہے پیارے، کس کا صحرا کیسا گلشن۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ و درد، خوشی اور مسرت، دھوپ اور چھاؤں، خوشی اور غم کیفیات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کبھی خوشحالی تو کبھی تنگ دستی۔ شاعر نے زندگی کی کیفیت کو دھوپ چھاؤں سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح چھاؤں ایک ہی مقام پر نہیں رہتی، اسی طرح انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اسی مفہوم میں نواز دیوبندی کا ایک شعر یوں ہے: گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سائے دیر تک۔ یہ ہے مختصر سا غزل کی جگر مراد آبادی غزل کی تشریح۔ ہم اب اس میں غزل کے جگر مراد آبادی کی حیات زندگی پڑھ چکے اور
جگر مراد آبادی کی غزل گوئی پر جو ہے تفصیل سے جو ہم پڑھ چکے، اور اس کے بعد آخر میں جگر کی بہترین غزل کی تشریح ہم جو ہے کریں۔ یہ تھا جگر کے جگر مراد آبادی کے یہ تھی جو ہے جگر مراد آبادی کی جگر مراد آبادی کی حیات زندگی اور جگر مراد آبادی کی غزل گوئی اور جگر مراد آبادی کی غزل کی تشریح پڑھ چکے۔ جو لوگ ٹھیک وقت پر جو ہے کلاس کو اٹینڈ نہیں ہوئے ہیں وہ پھر اس کو میں یوٹیوب میں ڈالوں گا، اس کو پھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔